ملتان کی بولنگ میں ایسا کیا تھا کہ ایک بھی وکٹ نہ وہ لے سکے, نہ کوئی کسی قسم کا پریشر کریٹ ہی نہیں کر سکے وہ بولرز؟ آئی تھنک ٹوٹل بھی شاید ایسا ہی تھا کہ اس میں کیا بالنگ پہ آپ نے کیا مطلب اس پہ بات کریں جب آپ کے سامنے 90 رنز ٹو ڈیفینڈ ہوں, آپ پہلے ہی میچ ہار چکے ہوتے ہیں, وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. 130-40 ہو نا تو آپ پھر بھی سمجھتے ہیں یار کہ 1-2 وکٹ اگر ہم ارلی لے لیں, پاور پلے اچھا بولنگ کر لیں تو مے بی وی کین کم بیک ان دا میچ. بٹ جہاں پہ آپ کے 80-90 رنز آپ نے ڈیفینڈ کرنے ہوں تو آپ فیلڈ میں اندر آنے سے پہلے ہی ہار چکے ہوتے ہیں. اور دین فن ایلن جس طرح کے بیٹسمین ہیں, وہ پہلے 1-2 اووروں میں اگر 20-25 رنز ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس کیا رہ جاتا ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ بولنگ, بٹ یس بولنگ کے اوپر ہم ان جنرل بات کرتے آ رہے ہیں کہ ان کی بولنگ میں وہ جان ہی نہیں ہے جو ہمیں کوئٹہ میں نظر آ رہی ہے یا اسلام آباد میں نظر آ رہی ہے. ان جنرل اگر اب میں بات کرنا چاہوں تو پورے کمپٹیشن میں دے اسٹرگلڈ. ان کی پوری بولنگ لائن اپ میں سوائے عبید شاہ کے کسی ایک بولر نے بھی امپریس نہیں کیا, جس کو ایک جیسے ہم ثنا نے بات کی نا, کوئٹہ کے پاس آپ دیکھیں تو ہر میچ میں ایک ڈفرنٹ بولر اسٹوڈ اپ اور اس نے میچ وننگ پرفارمنس دی, رائٹ. یہاں پہ آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہا تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے جب آپ کی ساری بولنگ لائن اپ آف کلر ہو اور اس کے ساتھ پھر آپ اتنے بڑے ٹورنامنٹ میں کھیل رہے ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے. اور رزلٹ اسی لیے شو کر رہے ہیں, ریفلیکٹ کر رہے ہیں ان کی جو پور پرفارمنسز ان دے بولنگ لائن اپ. ان کے جو پلان تھے وہ ڈنٹ ورک آؤٹ, بٹ ہوتا ہے کبھی کبھار. میرے خیال میں ملتان کے اوپر ڈیو تھا اس طرح کا ایک سیزن. دیکھیں پچھلے 5-6 سالوں سے دے بن اسٹینڈ آؤٹ اور وہ بڑی کنسسٹنٹ پرفارمنسز انہوں نے دی ہیں. تو آئی تھنک اور اس میں اگر آپ دیکھیں نا تو یہ پچھلے سال جو انہوں نے ریٹینشنز کی, جب آپ اپنا ایک سیٹل اسکواڈ ہوتا ہے نا, جو آپ اپنی کور توڑ دیتے ہیں تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے آپ کو دوبارہ, وہ آپ ایک رسک فیکٹر میں چلے جاتے ہیں. اٹ مائٹ ورک, اٹ مائٹ ناٹ. جو چیز آلریڈی آپ کے لیے کام کر رہی تھی جب آپ اس کو بریک کر دیتے ہیں تو پھر آپ جو ہے نا ایک قسم کا ایک گیمبل ہوتا ہے. سیم چیز کوئٹہ گلیڈیٹر نے 2019 میں کی تھی, اینڈ اس کے بعد سے آپ دیکھ لیں کہ ابھی تک ان کی ٹیم بن نہیں پائی, کسی بھی سیزن میں ان کی پرفارمنسز نہیں ہوئیں. اس سے پہلے وہ ہر ان کا جو سیزن تھا پی ایس ایل کا, وہ ٹاپ 4 میں آتے تھے, فائنل کھیلتے تھے. بٹ جب انہوں نے اپنے اس کور کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تو پھر ان کو بھی ٹائم, اب وہ لگ رہا ہے کہ ایک سیٹل ٹیم لگ رہی ہے. ناؤ دے مین بزنس. سہیل مجھے یہ بتائیں کہ ہوم گراؤنڈ کا, ہوم کنڈیشنز کا کتنا رول رہتا ہے, کیونکہ اگر ہم لاسٹ کپل آف سیزنز بھی دیکھیں, ملتان یوز ٹو آلویز گیٹ دوز بگ اسٹارٹس بیکاز دے وڈ پلے ان دیئر ہوم کنڈیشنز. ابھی بھی اس سیزن وہ ایک ہی میچ جیتے ہیں, وہ اپنے ہوم گراؤنڈ میں جیتے ہیں. کتنا ایک سائیکولوجیکلی بھی کتنا بینیفیشل ہوتا ہے ایک ٹیم کو ٹو ہیو دیٹ ہوم ایڈوانٹیج؟ یار تھوڑا سا میں کہوں گا, بہت زیادہ نہیں, کیونکہ ہوم گراؤنڈ تو ہم یہ سارے ہمارے ہوم گراؤنڈ ہے نا. کوئی ایک ملتان کی, صرف ملتان کے لڑکے تو نہیں کھیل رہے کہ میں کہوں کہ ملتان کی اپنی پچ ہے جہاں پہ وہ بڑے ہوئے ہیں کھیل کے, جیسے میں پنڈی میں کھیل کے بڑا ہوا. ٹیم آپ دیکھیں گے تو وہ پورے پاکستان کے ڈفرینٹ ایریاز کے جیسے اسلام آباد یونائٹڈ کھیل رہی ہیں ہر گراؤنڈ میں جا کے وہ اپنا, ٹھیک ہے. تو وہ آپ کی ٹیم کے کمبینیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کی ٹیم کے فارم کے اوپر. وہ ان کی ٹیم اچھی تھی, محمد علی جو تھے وہ ان کو سوٹیبل, وہ جس طرح کی یہ لاہور کی پچز ہیں نا, لاسٹ ایئر سملر پچز تھیں ملتان میں جہاں پہ سیمرز کو, سوئنگ بالرز کو ہیلپ مل رہی تھی. تو وہ محمد علی ان کو اکیلے ہی, وہ جیسے آج خرم نے اوپر 3-4 آؤٹ کر دیے, محمد علی یوز ٹو ڈو دیٹ فار دیم. تو وہ ہمیں لگا کہ شاید وہ ملتان کی پچز کی وجہ سے ہے. بٹ ہوم ایڈوانٹیج تھوڑا سا کہیں نہ کہیں, ظاہر کراؤڈ آیا ہوتا ہے تو آپ کو تھوڑا سا اس کا ایڈوانٹیج ملتا ہے. بٹ الٹیمیٹلی اٹس اباؤٹ دا پلیئرز, ان کی فارم اور ان کی فٹنس. یہ ساری چیزیں, یہ ایلیمنٹ ہوتے ہیں کہ وہ, آپ اسلام آباد کی بات کریں, آپ کوئٹہ کا ہوم گراؤنڈ لاہور تو نہیں ہے, مطلب دیا ہوا تو ہے, بٹ کوئٹہ کا بیسیکلی تو کوئٹہ بنتا ہے. بٹ وہ وائی دے پرفارمنگ ویل ان لاہور, بیکاز کہ کنڈیشن ان کی فاسٹ بولنگ کو سوٹ کر رہی ہیں, ان کی ٹیم کو سوٹ کر رہی ہیں. تو اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو ٹیم کا کمبینیشن ہے وہ آیا ان پچز, ان گراؤنڈز کے حساب کا ہے کہ نہیں. اچھا میں اس سے یہ پوچھا کیونکہ انہوں نے تھوڑا سا, ملتان سلطانز نے, علی ترین نے اس بات پہ تھوڑا سا ایکسپریس کیا تھا, تاہا آپ بھی کو یاد ہوگا کہ دے ڈڈ ناٹ گیٹ دوز انیشیل میچز ان ملتان. اس کی وجہ سے تھوڑا سا ان کے اندر ایک وہ بھی تھی, تو مے بھی کہیں نہ کہیں ان کو لگ رہا ہو کہ اسکیجولنگ ان کے فیور میں نہیں تھی. جیسے کہا کہ I also personally agree with him کہ اس ٹورنامنٹ کے اندر یہ اتنا میٹر شاید نہیں کرتا ہوم اینڈ اوے سسٹم جو ہے. سب ٹیمیں ہی فیملیئر ہیں, سارے گراؤنڈز کے ساتھ فیملیئر ہیں. انٹرنیشنل کرکٹ میں اس کی ویلیو ڈیفینیٹلی از مچ مور, ایبسلیوٹلی بہت زیادہ ہے. بٹ ہم اب دیکھتے ہیں آگے, فی الحال تو ہمیں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے تاہا کہ شاید جو ملتان کا ایک فکسچر تھا ملتان سلطانز کا, وہ بھی ری اسکیجول ہو کے لاہور میں آ گیا ہے. تو
جی ملتان از ناٹ ویری ہیپی اباؤٹ اٹ, بٹ obviously کچھ scheduling issues ایسے ہیں جس کی وجہ سے PCB had to move that match to Lahore. They have announced it already. Yes, they have rescheduled that. But چلیں ہم performances کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں, and of course Sana, we know Multan almost now is out of this season for a team that has played back-to-back finals. To be, you know, the first team to be eliminated, almost. There's still a slight possibility. بہت مشکل ہے ادھر سے واپس آنا. Even Rizwan himself said کہ you know there is a slight chance mathematically, but what does this mean now for the franchise and especially as a captain for Mohammad Rizwan? رضوان نے تو کہا فرینچائز کرکٹ ہے, اس میں تو چلتا رہتا ہے یہ. ہم ہر میچ کے بعد نا ایک کامنٹ انہوں نے بڑا کلیئرلی رمیز بھائی نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کیا اسٹریٹجی آگے کے لیے, انہوں نے کہا کوئی ایسی اسٹریٹجی کی ضرورت نہیں, فرینچائز کرکٹ چلتا رہتا ہے, کبھی جیتتے کبھی ہارتے. چل برو. What does this mean now for Multan Sultan, Sana? I think a lot of introspection has to be done. اگر آپ دیکھیں ہم بات کرتے سہیل بھائی نے بالکل شروع میں شاید پتہ نہیں سہیل بھائی نے شاید یہ بات کی تھی عبد الرحمان صاحب کی کہ شاید ان کو فلی ان کنٹرول نہیں وہ ہیں, یا شاید ہم میں پینلسٹ میں سے کسی نے بات کی تھی. تو اتنا زبردست ایک آپ کے پاس کرکٹنگ مائنڈ ہے جس کو ڈومیسٹک کرکٹ پہ بہت نظر ہے. وہ لگتا نہیں ہے کہ وہ فلی انوالوڈ ہیں اس پلاننگ کی, کیونکہ ان کو ہم نے بہت سی ٹیمز کو لیڈ کرتے دیکھا ہے. جو ان کی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں وہ اس سے بہت بہتر ہوتی ہیں. ایک ایسی ٹیم جس میں جو فائنل تک پہنچی, اس کے 2 لوکل بولرز جو اتنا آؤٹ اسٹینڈنگ کرے تھے, عباس آفریدی اور محمد علی, ان دونوں کو ایک ہی سیزن میں ایک ساتھ ریٹین نہ کرنا بالکل سمجھ نہیں آیا. وہ کیوں ہوا اس کو دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے اس وقت جو غلطی کی ہے, شاید وہ سوچ رہے تھے کہ ہم ڈرافٹ میں واپس اٹھا لیں گے اور وہ موقع نہیں ملا, بٹ واٹ ایور اٹ از وہاں سے ان کو اسٹارٹ کرنا پڑے گا. اور جو رول ہوتا ہے ڈفرینٹ, ہم نے دیکھا تھا کراچی میں بھی ایک ٹائم تھا کہ سلمان اقبال صاحب بہت زیادہ انوالو تھے چیزوں کے اندر, علی بھی بہت انوالو نظر آتے ہیں, اور اچھی بات ہے پیشنیٹ ہونا چاہیے, بٹ جو سینٹر سٹیج ہوتا ہے وہ ہمیشہ کوچ اور کپتان کا ہونا چاہیے. اور جہاں پہ بھی یہ بیلنس آؤٹ ہوگا ٹیم کی پرفارمنسز اوپر نیچے ہوں گی, کیونکہ ہر انسان کا اپنا ایک فوٹے ہوتا ہے, کسی کا بزنس ہے, کسی کا سپورٹس ہے, کسی کا لیڈرشپ ہے, کسی کا اسٹریٹجی ہے. تو یہ بڑا ان کو اب دیکھنا ہوگا گوئنگ فارورڈ اف دس ہول لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ کنٹینیوز, کہ کس کا کیا رول ہونا چاہیے اور کس رول میں بہتر پرفارمنسز آ رہی تھیں. تو آئی تھنک اس بہت سی انٹروسپیکشن کرنی پڑے گی ملتان سلطان کو, بیکاز یہ ایسی فرینچائز ہے ایکچولی میں کہ دکھ ہو رہا ہے کہ یہ اب PSL کی دوڑ سے آلموسٹ اس سال کے لیے باہر ہو رہے ہیں, بیکاز یو ڈونٹ وانٹ ٹو سی کہ ملتان سلطان یہ ریلائبل ون آف دا موسٹ ریلائبل ٹیمز ان دا ٹورنامنٹ رہی ہے, جس کا آپ کو پتہ ہے کہ ٹاپ 4 میں جانا ہے, وہ سب سے پہلی ٹیم بن جائے جو باہر جا رہی ہے. سو اٹس اے ہیوج ڈفرنس آف پرفارمنس فرام لاسٹ 4-5 سیزن. سو آئی تھنک اے لاٹ آف انٹروسپیکشن ہیز ٹو بی ڈن واٹ ایور جو چیزیں رہی ہیں. میں آپ کی طرف لے کے آؤں گا کہ وین از دا رائٹ ٹائم کہ جو مینجمنٹ ہے کسی بھی فرینچائز کی وہ اس چیز کو سمجھ پائے کہ یہ کمبینیشن اب اس سے زیادہ ورک نہیں کر پائے گی. جیسے سم ٹائمز ایک ٹیم فرینچائز کرکٹ میں اچھے لمبے عرصے تک پرفارم کر رہی ہوتی ہے, جیسے کوئٹہ نے سرفراز کے انڈر بہت اچھا پرفارم کیا, ملتان جو ہے وہ رضوان کے انڈر بہت اچھا. تو یہ کس وقت رائٹ ٹائم ہوتا ہے ڈیسائیڈ کرنے کا کہ یہاں سے آگے اب یہ کمبینیشن نہیں چلے گی؟ کیا ایک برا ٹورنامنٹ کھیلنا ضروری ہوتا ہے, وہیں سے پتہ چلتا ہے, یا پھر اس سے پہلے بھی پتہ چل سکتا ہے؟ دیکھیے اٹ آل ڈپینڈس کہ جو ڈیسیژن میکر ہیں وہ اب ڈفرینٹ اونرز ہیں. میں نے 4 تو ٹیموں سے میں کھیلا ہوں, تو میں آئی ورک ود 4 ڈفرینٹ اونرز, 4 ڈفرینٹ مینجمنٹ جو کہ دے اسٹل انوالوڈ. تو ہر جگہ آپ کو ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ نظر آتا ہے. ٹو جج اب اگر آپ اس کی مثال دیکھیں تو لاہور قلندر ہے. لاہور قلندر کے 4-5 سیزن ایسے گئے کہ ایوری بڈی اسٹارٹڈ بیشنگ کہ یار آپ کے بھائی کو کیوں باہر نہیں نکال رہے, رائٹ, بٹ ایونچولی ہی ون دیم اے ٹورنامنٹ, رائٹ. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے اونر کے اوپر کہ وٹ ہی تھنکس, وہ کتنا لمبا اس پلان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور کتنا کمفرٹیبل وہ خود ہیں. بٹ جو ثنا نے بات کی, آئی ٹوٹلی ایگری کہ ہمارے ہاں یس ان کا رائٹ ہے, وہ کرنا چاہیں تو کریں, بٹ یہ اٹس ناٹ رائٹ فار دا ٹیم کہ اونرز کی بہت زیادہ انٹرونشن ہوتی ہیں, بہت زیادہ سے ہوتی ہے جو مینجمنٹ ہے اس میں آ کے, ایون سم ایکسٹینٹ پلینگ 11 میں بھی آ جاتی ہے. وی ایگری کہ آپ کا پیشن بھی ہے کرکٹ کے لیے, آپ کی انٹینشن کے اوپر میں کبھی بھی کسی کی انٹینشن کے اوپر ڈاؤٹ نہیں کرتا, آپ کی انٹینشن بھی اچھی ہوں گی, بٹ وہ جو بات میں کرتا ہوں نا کہ جو ایک
کرکٹر جو جس نے کرکٹ کھیلی ہے وہ سوچ یا سمجھ سکتا ہے. وہ لازمی نہیں کہ آپ کا جتنا مرضی پیشن ہو سکتا ہے آپ کا پیشن کسی ایک کرکٹر سے بھی زیادہ ہو, بٹ وہ جو نالج, وہ جو ایکسپیرینس اوور دا ایئرز ایک کرکٹر گین کرتا ہے وہ مشکل ہے کہ ایک نان کرکٹر وہ گین کر سکے. تو کہیں نہ کہیں وہ ایک لائن آپ کو ڈرا کرنی پڑتی ہے کہ کہاں میں جا سکتا ہوں ایز اے اونر, اور کہاں مجھے چیزیں جن کو میں نے ہائر کیا نا, اگر میں اونر ہوں, میں کوچ لے کے آتا ہوں, میں کسی کو کیپٹن اپوائنٹ کرتا ہوں, تو وہ میرے ہیں نا. آئی نیڈ ٹو ٹرسٹ دیم, آئی نیڈ ٹو لیٹ دیم میک ڈیسیژنس. وہ جو کرکٹنگ ڈیسیژن ہے